अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं कह जेलम दी कुत्ती कहंदी है बाबे शाही कोई नहीं। बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, कि बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, बाबे तशाई कोई नहीं। मुझे बाबे ते शाही कोई नहीं। अच्छा ये पिछले 5-7 तकरीरा जो मैं क्या जेलम दी कुत्ती कहंदी है बाबे ते शाही कोई नहीं। बाबे शाही कोई नहीं। आज मुंडा एक तस्वीर लेके आ गया, कहता उस्ताद जी तुम्हारी किसी ने सुनता नहीं लगी। आज ओदी किसी ने तस्वीर लाई हुई सी। आज आप मौलवियों से कहें सिर्फ मेरी तस्वीर लगाना छोड़ दें, 1000-1200 से ज्यादा को वीडियो चली जाए तो मैं फाड़ लेना आगे। जो उन्हें ना गलूरे कुत्ती दे बच्चे ओदी गोद विच बैठे होए सन, कोई कान चुम रिया। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। इल्मी शतरोल, जिस तरह ये उलमा का काम है लिखना, या उलमा की तस्वीर लगाना, उनकी शक्लें बिगाड़ के, नहीं, हमें शक्ल से कोई इख्तलाफ नहीं, शक्ल तो अल्लाह ने बनाई हुई है। हमें इख्तलाफ है करतूतों से, तो करतूत को हाईलाइट करने के लिए किसी की शक्ल बिगाड़ना जरूरी नहीं होता। इस तरह की कोई हरकत थंबनेल के साथ कोई ना करे। मैं कह जेलम की कुत्ती कहती है बाबे शाही कोई नहीं। यकीन करो ये इतनी बार बोला कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा बाबों पे तरस आना शुरू। मैं क्या अगर बाबे शाही कोई नहीं ते फिर तेरा दीनी प्यो ही कोई नहीं। मैं इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा होया जिदी कबर मदीने च है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू दस तेरा अब्बा कौन है? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं समझ ही नहीं, मैं दलील नाल गल करा। मैं सिर्फ गालम गलोच का कायल नहीं हूं। जो भी आंदा ने गालां कढ़दा जे। मैं सिर्फ स्टेज पर जुगतबाजी नहीं करता, चल झूठा, रफ लैंग्वेज यूज नहीं करता। इसके अलावा इनके बल्ले कोई शाही नहीं है, ये तो डिजर्व करता है कि इसको ये कहा जाए, क्योंकि मैं इन्होंने मंजी ठोकी है। हाँ, जिसकी नजर में मेरे नबी का हया ना हो। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशफुल माजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी। हमारी निगाहों में उस कमीने का क्या हया हो सकता है? समझ आइए? समझ आया नहीं। बोलो पिंडी वाले हो, बोलो, लोगों को पता चले हम सादात को मानने वाले और हम ही मानने वाले हैं। तुम लोगों का क्या लेना देना, बाबों के मानने वाले लोग। सादात के नौकर हम हैं, अहमद रजा से बढ़कर कौन होगा सैयदों का नौकर? आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत है बरेलवियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदत है। मैंने कहा बकवास करते हो तुम कि ये बरेलवी आले बैत को नहीं मानते। और देखें ये लोग दावे करते हैं हम जी साहबा इकराम और अहले बैत के मान रहे, और नसो तू है तो पता ही नहीं साहबा इकराम और अहले बैत दा कोई। मैंने कहा मुल्ला तेरी सारी जिंदगी की तकरीरें, तबलीगें, तशरीफें एक पासे, मेरे इमाम मोहम्मद रजा दा एक मिसरा एक पासे। बाबे सारे ही प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरों के बाबे अच्छे नहीं लगते। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। हाँ तो सरकार फिर रुक जाओ, हाँ फिर 10 दिन आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद की यही बातिल तावील की है जो तज़किरतुल औलिया में उसने की है। आला हजरत भी नहीं बचेगा, ये आला हजरत के खाते में भी डल गया। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। और तुम्हारा आला हजरत कहता था कि बाजीद का झंडा रसूलुल्लाह से भी बढ़कर होगा। लो समो, और सेम जुमले वीडियो में रिकॉर्ड करवाए मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूं, जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायज़ीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने कभी दावा नहीं किया। तो आला हजरत के खाते में ये चीज पड़ गई है कि उन्होंने भी लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद की तावील की है। अब मुझे बताएं, दीन तसव्वुफ में तो बाजीद का झंडा होगा, कहते नहीं वो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। अल्लाह का तो झंडा रसूलुल्लाह के हाथों में है, ये कौन सा झंडा है? और इन्होंने माना कि क़यामत के दिन 2 झंडे होंगे, एक बाजीद का और एक रसूलुल्लाह का, नाऊज़ु बिल्लाह, और रसूलुल्लाह खुद उसके झंडे के नीचे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह,
اس کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے جی؟ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بخاری میں حدیث ہے، قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے، اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے، تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی کہ انہوں نے غداری کی تھی ہے. عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تو وڑ گیا. عزتیں ان لوگوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے مکے اور مدینے کا نام لے کر سوار کی، لیکن پھینکی کہاں؟ بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں. 1200 سال سے امت کا استحصال کیا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا، 12 سال میں تمہاری مٹی پلید کرائی ہے، تمہاری اور تمہارے بزرگوں کی، ایک نعرے سے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا احمد رضا نبی کی آل کی تعریف کرنے پہ آئے تو دریا بہا دیے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے، نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبا سنابل، اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گیا. اعلیٰ حضرت صاحب تسی گئے، اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے، دلوں کے حال جانتے ہیں. جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو تو خیال کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے خیال جان لیتے ہیں. ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. اور سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے، لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. پھر بابا سامنے آ گیا، میں کیا کمینے تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، بلکہ شاہی کوئی نہیں. ابھی تیرے کو جو اکھڑنے کا اکھڑ لے. میں نے کہا تیرا دینی پیو ہی کوئی نہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر تو بابوں کو مائنس کر دے نا، اور لے جاؤ دبو انہوں نے جا کے بابوں کی نفی کر دے تو پھر اپنے باپ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتا، اپنے دادا کا اسلام ثابت ہے، پردادا کا کلمہ ثابت ہے. بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں. انجینئر صاحب آپ جو مسلمان ہیں نا، کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا صبر کرو، آجا بتاتے ہیں تجھے. یہ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے. وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی، مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائک. اچھا جی. اور آپ کو بتایا کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دے مار، تیرے تو بڑا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی، کہ ذکر نالائک آیا سی، کہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ ریا پتر، او تو تے شے کوئی نہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے، تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ ادھر پتہ کیا کہیں گے؟ اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے. اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں، یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے. یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے. پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے، ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نام کا کوئی بندہ نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. نہیں جی یہ غلط منصوبہ ہے، پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے؟ تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے. لہذا ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا. 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی، 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں. انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے، ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں. انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے. خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے. علی اجویری صاحب نے کشف معجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی؟ فارسی میں لکھی. کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی. کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے. بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں. آج 2024 ہے 14 جنوری. قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے، جنہیں فوت ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری چل رہا ہے، 300 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. یہ اب کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی؟ یار نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا، نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا، پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھایا. کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھایا. نہیں جی وہ عقیدے ٹھیک، تمہارے بابے نے عقیدہ ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا.
کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں, تو ذاکر نائک نے تو مٹی بلیت کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کہتے ہو 90 لاکھ تو اس زمانے میں آبادی نہیں تھی. 8 سے 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا, ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا, پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو جی صاحب کر رہے ہیں. پھر میں ولی اللہ جڑا ہے نا چوکھیچی بن جاؤں گا.